السلام علیکم. اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ امپورٹنٹ پاکستان اسٹڈیز کے کویسچن ڈسکس کرنے والا ہوں جو آپ کے آنے والے پیپرز اور انٹرویوز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. تو تمام سوالات کو غور سے دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں تمام کویسچن ڈیٹیل سے ڈسکس کیے جائیں گے. اگر اس کا PDF آپ نے حاصل کرنا ہے تو ویڈیو کے اینڈ پہ بتاؤں گا کہ کس طرح آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں. اگر کوئی بھی معلومات چاہیے کوئی بھی انفارمیشن تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتایا کریں. تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کا پہلا کویسچن ہے Who was the first president of the Constitution Assembly of Pakistan? پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کے صدر کون تھے؟ آپ کے آپشن ہیں. آپشن اے قائد اعظم محمد علی جناح, آپشن بی مولوی تمیز الدین, آپشن سی سردار عبدالرب نشتر یا آپشن ڈی لیاقت علی خان. اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے قائد اعظم محمد علی جناح تھے. پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کے پہلے صدر قائد اعظم محمد علی جناح تھے اور انہیں 11 اگست 1947 کو متفقہ طور پر قائم کیا گیا تھا. اس کے علاوہ اس کے اجلاس 10 اگست 1947 کو منتخب ہوا اور یہ آئین ساز اسمبلی کا مقصد ایک آئین کو تیار کرنا اور پاکستان کے لیے قانون ساز کے لیے کام کرنا. اور اس کی جو صدارت ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی وفات 11 ستمبر 1948 تک جاری رکھی تھی. After how many years did Pakistan got its first constitution? پاکستان نے کتنے سال بعد آزادی کے کتنے سال بعد جو آئین ہے وہ منتخب کیا؟ آپ کے آپشن ہے. آپشن اے 5 سال بعد, آپشن بی 9 سال بعد, آپشن سی 11 سال بعد یا آپشن ڈی 13 سال بعد. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی 9 سال کے بعد. پاکستان کو اپنی پہلی آئینی 1956 جو ہے اس میں ملا جو آزادی کے لیے 9 سال کے بعد بنایا گیا. پاکستان نے 14 اگست 1947 کو آزادی حاصل کی تھی اور پہلی جو آئین ہے وہ 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا. پہلی آئین جو ہے یہ کئی سال اور اس کے دوران 3 وفاقی جنرل, 4 وزیر اعظم اور 2 آئین ساز اسمبلیاں 1947 سے 54 اور 55 سے 56 شامل ہیں ان کے بعد پیش کیا گیا. اس آئین کو پاکستان کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا گیا. اس کے تحت ملک میں نظام حکومت قائم ہوئی تھی. What document was firstly drafted to give a pace to constitution making progress? جو پروسیس تھا کنسٹیٹیوشن کا سب سے پہلے کون سا ڈاکومنٹ تھا جس کا نام کیا تھا, جو ڈرافٹ تھا جس کے تھرو کنسٹیٹیوشن بنانا شروع کیا؟ آپ کے آپشن ہے. آپشن اے آبجیکٹو ریزولوشن, آپشن بی پاکستان ایکٹ, آپشن سی ریپرزینٹیو ایکٹ یا آپشن ڈی انڈیپینڈنس ایکٹ. اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے آبجیکٹو ریزولوشن تھا. پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ڈیزائن تیار کیا گیا تھا وہ قرارداد مقاصد تھا جسے آبجیکٹو ریزولوشن بھی کہا جاتا ہے. اور یہ قرارداد جو ہے 12 مارچ 1949 کو آئین ساز اسمبلی نے منظور کیا تھا. وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اسے 7 مارچ 1949 کو اسمبلی میں پیش کیا اور اس قرارداد مقاصد کا مقصد جو تھا وہ آئین کی بنیادی اصولوں کا تعین کرنا تھا. اس میں اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ریاست کی تشکیل, جمہوری آزادی, مساوات اور عدل و انصاف کے اصول شامل تھے. when the Constitution Assembly passed the objective resolution, کنسٹیٹیوشن اسمبلی جو تھی اس نے آبجیکٹو ریزولوشن کو کب پاس کیا؟ آپ کے آپشن ہیں. آپشن 9 جون 1949, آپشن بی 12 مارچ 1949, آپشن سی 14 فروری 1949 یا آپشن ڈی 15 اگست 1949. اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی 12 مارچ 1949 کو. پاکستان کی آئین ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد کو 12 مارچ 1949 کو منظور کیا اور یہ قرارداد وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 7 مارچ 1949 کو اسمبلی میں پیش کی تھی. اس پر دن تک بات چیت ہوتی رہی اور قرارداد مقاصد کا مقصد آئین کی بنیادی اصولوں کا تعین کرنا اور اس میں اسلامی اصول کی بنیاد پر ریاست کی تشکیل, جمہوری آزادی, مساوات اور عدل انصاف کے اصول شامل ہیں. when محمد علی بوگرا presented بوگرا فارمولہ in the assembly, محمد علی بوگرا نے بوگرا فارمولہ اسمبلی میں کب پیش کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں. آپشن اے جنوری 1953, آپشن بی مارچ 1953, آپشن سی اپریل 1953 یا آپشن ڈی اکتوبر 1953. اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی اکتوبر 1953 کو. محمد علی بوگرا نے بوگرا فارمولہ 7 اکتوبر 1953 کو آئین ساز اسمبلی میں پیش کیا تھا اور بوگرا فارمولہ پاکستان کے آئینی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک اہم قدم تھا. اس فارمولے کے تحت وفاقی متفقہ کو 2 ایوانوں میں تقسیم کیا گیا, ایوان وحدت اور ایوان عوام. ایوان وحدت میں 5 یونٹ یعنی کہ مشرقی بنگال, پنجاب, خیبر پختونخوا, سندھ اور بلوچستان کے درمیان برابر نشستیں تقسیم کی گئی, جبکہ ایوان عوام میں کل
تقریباً 300 نشستیں تھیں جو مختلف یونٹس کے درمیان تقسیم کی گئی۔ مرکز حکومت محمد علی بوگرا۔ محمد علی بوگرا کون تھے؟ آپ کے آپشن ہیں، آپشن اے پارلیمنٹ منسٹر، آپشن بی لا منسٹر، آپشن سی فارن منسٹر، یا آپشن ڈی پرائم منسٹر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی پرائم منسٹر تھے۔ محمد علی بوگرا، جن کا پورا نام صاحبزادہ سید محمد علی چودھری تھا، ایک پاکستانی بنگالی سیاستدان، ریاست دان اور سفارتکار تھے۔ وہ 19 اکتوبر 1909 میں برطانوی ہندوستان کے علاقے میں پیدا ہوئے اور 23 جنوری 1963 کو ڈھاکہ مشرقی پاکستان میں وفات پا گئے۔ محمد علی بوگرا نے 1953 سے لے کے 1955 تک پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دی۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے کیا اور 1940 کی دہائی میں بنگال کی صوبائی کابینہ میں شامل ہو گئے تھے۔ What official name was given to Pakistan in 1956 Constitution؟ 1956 کا جو آئین تھا اس میں پاکستان کا آفیشیل نام کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہے، آپشن اے اسلامک پاکستان، آپشن بی ریپبلک آف پاکستان، آپشن سی اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یا آپشن ڈی یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا۔ 1956 کے آئین کے تحت پاکستان کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا۔ یہ آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا اور اس کے تحت پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ آئین میں 234 آرٹیکل شامل ہیں جو 13 حصوں اور 6 شیڈولز میں تقسیم ہیں۔ اس آئین کا مقصد پاکستان کو ایک خود مختار اور جمہوری ریاست بنانا تھا جہاں اسلامی اصولوں کے مطابق حکومت کی جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ریزائن فرام دا کانگریس پارٹی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس سے ریزائن کب دیا تھا؟ آپ کے آپشن ہے، آپشن اے 1920 میں، آپشن بی 1923 میں، آپشن سی 1925 میں، یا آپشن ڈی 1927 میں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے 1920 میں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1920 میں انڈین نیشنل کانگریس سے استعفیٰ دیا تھا اور اس کی بنیادی وجہ کانگریس کی قیادت میں مہاتما گاندھی کی طرف سے شروع کی گئی عدم تعاون تحریک تھی۔ جناح صاحب نے اس تحریک کے طریقہ کار اور اصولوں سے متفق نہیں تھے، خاص طور پر عدم تشدد کی پالیسی اور سول نافرمانی کی تحریک سے جناح صاحب کا جو ماننا تھا کہ آئینی اور قانونی طریقے سے ہی ہندوستان کی آزادی حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کانگریس کی پالیوں سے اختلافات کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا اور بعد میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، جہاں انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی اور بالآخر پاکستان کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ ان اردو دا نیم پاکستان لٹرلی مین، اردو میں پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہے، آپشن اے پیور لینڈ، آپشن بی لینڈ آف ٹروتھفل، آپشن سی لینڈ آف پیور، یا آپشن ڈی ٹروتھفل لینڈ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے پیور لینڈ۔ اردو میں پاکستان کا مطلب پاک لوگوں کی سرزمین ہے۔ یہ نام دو الفاظ پاک اور ستان سے مل کر بنا ہے۔ پاک کا مطلب ہے خالص یا پاکیزہ، جبکہ ستان کا فارسی زبان میں جگہ یا سرزمین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ نام چودھری رحمت علی نے 1933 میں تجویز کیا تھا اور انہوں نے اپنے پیمپلیٹ اب یا کبھی نہیں، نو اور نیور جسے کہا جاتا ہے، میں اس نام کو استعمال کیا تھا۔ اس نام میں پاکستان کے مختلف علاقوں کے نام شامل کیے گئے تھے: پنجاب، افغان سرحدی علاقے، کشمیر، سندھ اور بلوچستان۔ پاکستان ریزولوشن واز پریزنٹڈ on 23 مارچ 1945۔ 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پاکستان پریزنٹ کی گئی تھی وہ کس نے کی تھی؟ آپ کے آپشن ہے، آپشن اے قائد اعظم محمد علی جناح نے، آپشن بی اے کے فضل الحق نے، آپشن سی چودھری خالق الزمان نے، یا آپشن ڈی سر آغا خان نے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی اے کے فضل الحق نے کی تھی۔ پاکستان کی جو قرارداد ہے 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں پیش کی گئی تھی۔ یہ قرارداد اے کے فضل الحق جو اس وقت بنگال کے وزیر اعظم تھے انہوں نے پیش کی تھی، اور یہ اجلاس لاہور کے منٹو پارک جو موجودہ اقبال پارک ہے اس میں منعقد ہوا تھا۔ اس میں مسلم لیگ کے مختلف رہنماؤں نے شرکت کی اور قرارداد کا مقصد ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کرنا تھا جہاں وہ اپنے مذہبی، ثقافتی اور سیاسی حقوق کی حفاظت کر سکے۔ پاکستان ڈے از سیلیبریٹڈ تھرو آؤٹ پاکستان ایچ ایئر آن۔ ہر سال پاکستان کا دن منایا جاتا ہے کس تاریخ کو؟ آپ کے آپشن ہے، آپشن اے 23 مارچ، آپشن بی 14 اگست، آپشن سی 6 ستمبر، یا آپشن ڈی 25 دسمبر۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے 23 مارچ کو۔ پاکستان ڈے ہر سال 23 مارچ کو پورے پاکستان میں منایا جاتا ہے اور اس دن کو یوم پاکستان یا قرارداد پاکستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔
23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک موجودہ اقبال پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی۔ اس قرارداد میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور اس دن کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا تھا۔ اس کے تحت پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا گیا، اور پاکستان ڈے کے موقع پر ملک بھر میں مختلف تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، جن میں فوجی پریڈ، قومی اعزازات کی تقسیم اور مختلف ثقافتی پروگرام بھی شامل ہیں۔ مسلم لیگ واز اسٹیبلشنگ، مسلم لیگ کب بنی گئی تھی، کس جگہ پہ؟ آپ کے آپشن ہے، آپشن اے کراچی میں، آپشن بی دہلی میں، آپشن سی ڈھاکہ میں، یا آپشن ڈی لاہور میں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی ڈھاکہ میں۔ آل انڈیا مسلم لیگ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ، جو موجودہ بنگلہ دیش ہے، اس میں کی گئی تھی۔ مسلم لیگ کے قیام کا مقصد برطانوی ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کی تحفظ کرنا۔ اس جماعت کی بنیاد نواب سلیم اللہ خان نے رکھی تھی، اور اس کے پہلے صدر سر آغا خان تھے۔ مسلم لیگ نے ہندوستان کی آزادی کے لیے تحریک میں اہم کردار ادا کیا، اور بعد میں پاکستان کے قیام میں بھی کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ when بلوچستان has formed a new province، بلوچستان نیا صوبہ کب بنا تھا؟ آپ کے آپشن ہے، آپشن اے 1969 میں، آپشن بی 1970 میں، آپشن سی 1978، یا آپشن ڈی 1983 میں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی 1970 میں۔ بلوچستان کو ایک نیا صوبہ 1 جولائی 1970 کو بنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے بلوچستان مختلف انتظامی اقلیوں میں تقسیم تھا، جن میں برطانوی بلوچستان اور ریاستی بلوچستان شامل تھے۔ 1970 میں مغربی پاکستان کی تحلیل ہونے کے بعد بلوچستان کو ایک علیحدہ صوبے کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ when was the day of deliverance observed، ڈے آف ڈیلیورنس یعنی کہ نجات کا دن کب منایا جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہے 22 اگست 1939 کو، آپشن بی 22 جولائی 1939، یا آپشن سی 22 اکتوبر 1939، یا آپشن ڈی 22 دسمبر 1939 کو۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی 22 دسمبر 1939 کو منایا گیا تھا۔ یوم نجات 22 دسمبر 1939 کو منایا گیا تھا، اور یہ دن آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر محمد علی جناح کی اپیل پر منایا گیا تھا۔ اس دن کا مقصد کانگریس کی حکومت سے نجات حاصل کرنے پر خوشی منانا تھا، کیونکہ کانگریس کے تمام وزراء نے دوسری جنگ عظیم میں ہندوستان کو شامل کرنے کے لیے برطانوی وائسرائے کے فیصلے کے خلاف احتجاجاً استعفے دے دیے تھے۔ محمد علی جناح نے 2 دسمبر 1939 کو مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ وہ 22 دسمبر کو یوم نجات کے طور پر منائیں، اور جمعہ کی نماز کے بعد شکرانے کے نوافل بھی ادا کریں۔ who was the first پاکستانی فیمیل ایمبیسڈر ٹو ایران، پہلی جو ایران کی پاکستانی فیمیل ایمبیسڈر تھی ان کا نام کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہے، آپشن اے شہید بے نظیر بھٹو، آپشن بی رفعت مسعود، آپشن سی رانا لیاقت علی، یا آپشن ڈی کلثوم نواز۔ اس سوال کے جواب آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹ میں بتانا ہے، اور اس ویڈیو کا اگر PDF آپ نے حاصل کرنا ہے تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کے واٹس ایپ کا لنک اویلیبل ہے، اسے واٹس ایپ کی پریپریشن ہمارا گروپ ہے جس میں ہم تمام تر نوٹس اور اس طرح کی جو جابس کی پوسٹ ہیں وہ شیئر کی جاتی ہیں، تو اس کو جوائن کریں گے تو وہاں پہ اس کا ویڈیو اور اس کا PDF شیئر کیا جائے گا، تو وہاں سے آپ لوگ ایزیلی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی معلومات چاہیے، کوئی بھی انفارمیشن چاہیے، یا کوئی بھی پاس پیپر، تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ اس کے علاوہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں۔ اس کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں نئے سوالات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔